اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ نشست اور یہ مجلس، جیسا کہ آپ حضرات کو اطلاع کی گئی کہ قرآن مجید کی تکمیل کی مناسبت سے رکھی گئی ہے، مدرسہ دینیہ کے شعبہ حفظ کے طالب علم سعدان الحسن نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، اور یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے ادارے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک سعادت، اور یہاں کے خدام کو یہ ایک سعادت حاصل ہے کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے۔ قرآن مجید کی مناسبت سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں جس میں وہ بچے جنہوں نے تکمیل قرآن مجید کی، ان کے تعلق سے ایک چھوٹی سی نشست منعقد کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے سے آج یہاں یہ نشست رکھی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بلا شبہ ہمارے جو عزیز طلباء ہیں ان کے سامنے بار بات آتی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک بہت ہی عظمت کی اور بہت ہی مقدس کتاب ہے، اور اس عظمت والی کتاب کے ساتھ جو وابستہ ہو جائے اس کی عظمت کا اور اس کے بزرگی اور طور پر نہیں ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا اور اس کے حضور حاضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس مجید کی کے حفظ کے تعلق سے جو بشارتیں ہیں اور جو فرمان ہیں، وہ حافظ قرآن کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ سمجھنے والے کے لیے یہ بات ہے۔ قرآن مجید جو خود کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ فرما رہا ہے تو ایسا کیوں کر ممکن نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کا اللہ وعدہ کر رہا ہے تو اس کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ کیسے دے؟ اس کو یاد کرنے والے کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہے، اس دنیا میں بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت پر حالات آتے ہیں، اور میں یہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں پہلے بھی کہ حالات آتے ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ان حالات کے بعد جو بشارتیں ہیں ان پہ نگاہ رکھی جائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، قرآن مجید کی طرف سے جو بشارتیں ہیں، جو خوشخبریاں ہیں، ان پہ نگاہ رکھی جائے تو دنیا کی یہ تکلیفیں ہوا ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی تکلیفیں بہت چھوٹی حیثیت رکھتی ہیں جو اللہ نے اس پر ہم سے وعدہ کیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ کہ قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے کے لیے، اور قرآن مجید کو یاد کر کے اس کو باقی رکھنے والے کے لیے، اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے، یعنی جو عامل بالقرآن ہو، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا، نہ صرف یہ نہیں کہ قرآن مجید حفظ کیا اور پھر اس کی جو اس کے مطالبے ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، ان سے انسان بے بہرہ ہو جائے، اس کے یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ یہ بات نہیں ہے۔ تو میں اپنے عزیز طلباء سے بالخصوص کہتا ہوں، اور یہاں چونکہ ہمارے بھائیوں کا بھی ایک مجمع موجود ہے، میں ان سے کہتا ہوں، اور یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ اس حفظ کرنے والے بچے سے میرا تعلق ہے اور میں بھی اسی شہر کا ہوں، ایک وقت یہاں یہ تھا کہ حفظ قرآن کرنے والے طلباء شاید گنتیوں میں تھے، انگلیوں پر۔ الحمدللہ حالات بدلے ہیں، اور میں یہاں پر یہ کہوں تو شاید مجھے کہنے کا حق ہے کہ ایک وقت یہ تھا غازی پور میں کہ جب بڑے اساتذہ تھے یہاں مدرسے میں، تو ان حضرات نے کہا کہ یہاں کے طلباء ہونے چاہیے حفظ کرنے والے اور عالم بننے والے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا کہ کچھ ہم اپنے اپنے بچوں کو نکالیں گے، ان میں سے کسی نے اپنا عہد وفا کیا، کچھ لوگ نہیں کر پائے۔ جنہوں نے نہیں کیا، اللہ کی مرضی، اللہ ان کی نیتوں کو ان کو اجر دے گا، نیتیں انہوں نے کی، اور جنہوں نے کیا ان کے لیے یہ دن دیکھنا نصیب ہوا کہ ان کے بچے حافظ قرآن ہوئے، عالم ہوئے۔ تو میں آج یہ بات یہاں جو حضرات موجود ہیں ان سے یہ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم یہاں غازی پور کے جو حضرات ہیں وہ اس بات کا عزم کریں کہ آپ کی اولاد نہ صحیح، آپ کی آنے والی نسل
कम अज कम इस बात की कोशिश और फिक्र कीजिए कि वो हाफिज कुरान बनेगी, आलिम बनेगी। आप अगर इसकी परवाह करते हैं कि रिस्क का क्या होगा, मैं आपके घर का एक फर्द हूँ, मुझे ये कहने का हक है कि अगर आप ये सोचते हैं कि इसके रिस्क का क्या होगा, तो रिस्क ना आप मालिक है ना हम मालिक है, रिस्क का मालिक वो रज़्ज़ाक़ है। वो रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, जो बहुत मजबूत है, बहुत कुव्वत वाला है, वो रज़्ज़ाक़ है, वो रिस्क देने वाला। हमारी आपकी क्या हैसियत है? अगर हमें उसकी जात पर भरोसा है तो इसकी तरफ से ख्याल हटाना चाहिए। कहा है किसी शायर ने कि तेरे नफ्स में है अगर शरर तो ख्याल फक्र व गिना न कर, तेरे नफ्स में है अगर शरर तो ख्याल फक्र व गिना न कर, कि जहां में नान शरीर पे है मदार कुव्वत हैदरी। हैदरी कुव्वत का मदार जौ की रोटी पर है। हैदरी कुव्वत हासिल करनी है तो अंदरून से उबलती है, वो ताकत, वो एनर्जी, वो पावर, वो अंदरून से उसका ताल्लुक है। वो पावर और वो ताल्लुक और वो एनर्जी पैदा करने की कोशिश की जाए। और ये सोचना कि हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, हम बिल्कुल मुस्तकबिल के जिम्मेदार नहीं। इसकी तरफ तवज्जो की जाए। शहर के लोगों का मजमा है, उनसे मैं ये दरखास्त करता हूँ कि हर फर्द इस बात का अहद करे। और मैं तो कहता हूँ मेरे भाइयों कि ये वक्त बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अंगारों को हाथ पे लेने का वक्त है। ये मुश्किल औकात है, मुश्किल लम्हात है, इसमें आप अमल कीजिए, फिर देखिए मजा, फिर देखिए लुत्फ। और अगर कोई ये समझता है कि हमारे लिए मुश्किलात आएंगी तो फिर वो जिसको हो जाना दिल अजीज उनकी गली जाए क्यों। अगर आपको डर है, खौफ है, तो इधर का रुख मत कीजिए। और खौफ को बाला ताक रखने की हिम्मत है तो इधर का रुख कीजिए। और अपनी औलाद को कुरान मजीद से वाबस्ता कीजिए। अपने घरों को कुरानों से, कुरान के जिक्र से, कुरान की तिलावत से और कुरान के चर्चे से गुलजार बनाइए। इंशाअल्लाह अजीज ये दुनिया भी रोशन होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। कहने वाला खुद बेअमल है, कोताह है, लेकिन है आपके दरमियान का, इसलिए इसको हक है कि आपका दामन पकड़ के भी बात कर सके। इस हक की बुनियाद पर ये बात कही जा रही है कि इसकी तरफ तवज्जो की जाए। और जो लोग ऐसा कर सकते हैं वो जरूर इसकी तरफ तवज्जो करें, बेतवज्जोही से काम न लिया जाए। इसके ऊपर तो कुरान मजीद के ऊपर बात की जाए तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, बहुत बातें हो सकती हैं। लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे जहन में जो बात आई कि जिसकी तरफ मैं आपको मुतवज्जे कराना चाहता हूँ, उसकी तरफ मैं ये बात आपसे अर्ज की है। कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता रहता है। इसी शहर की बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक बच्चे ने हिफ्ज किया तो उसके वालिद से किसी साहब ने, बड़ी फैमिली के थे, उन्होंने कहा कि आपने हिफ्ज तो करा दिया है सर, उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, इस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। तो उसके वालिद ने जवाब दिया कि इसका फ्यूचर इसके रब के हाथ में है, और वो मेरे ख्याल में भूखा नहीं है, उसको भी 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है और इज्जत के साथ नसीब हो रही है। मैं तो कहता हूँ कहने वाला कोताह है, उसकी जुबान में वो कुव्वत और ताकत नहीं कि जो आपके दिल के दरवाजों पर दस्तक दे सके। लेकिन बात सही है कि अगर अपने अंदर वो कुव्वत पैदा की जाए तो ये रिस्क क्या है, ऐसे हजारों रिस्क ठोकर पड़े हुए हैं। और ऐसी रिस्क को ठोकर में करना अच्छी बात नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर ये बात कर रहा हूँ, रिस्क बहुत अहम बात, अहम चीज है। मेरे कहने का मतलब है कि हजारों ऐसी दुनिया ठोकरों में पड़ी मिलेंगी। अल्लाह पर तवक्कुल हो और इस रास्ते पर चलने का आज़्म हो, आप अपनी औलाद को तैयार कीजिए। मैं तो आपके दरमियान बगैर किसी इरादे के हायल हो गया। हमारे मेहमान हज़रत मौलाना जमाल अहमद साहब नदवी जो मऊ के रहने वाले हैं, कोपागंज के, दारुल मऊ में उस्ताद भी हैं। और ये न समझिएगा, देखिए फिर वो बात आ गई, आलिम हैं, हाफिज हैं, लेकिन अल्लाह ने एक बड़ी तिजारत भी अता फरमाई हुई है। आ गई बात, वल्लाही वल्लाही ये कहने का इरादा नहीं था, लेकिन बात जुबान पे आ गई। एक बड़े आलिम भी हैं और बड़े ताजिर भी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन हैं, नदवतुल उलमा के रुकन हैं। अल्लाह ने बहुत सी निस्बतों से नवाजा है। मौलाना राबे साहब से इजाजत भी आपको हासिल है। मौलाना हमारे दरमियान है, मौलाना की गुफ्तगू होगी, उसके बाद 6:50 पे बच्चा कुरान मजीद पढ़ेगा और 7 बजे हमारे मखदूम मुकर्रम हज़रत मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई साहब हसनी नदवी मददुल्लाह अली, जो इस वक्त नदवतुल उलमा के नाजिम हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, क़याम इंसानियत के सदर हैं, उनसे हमने कल दरख्वास्त की थी
تو مولانا انشاءاللہ 7 بجے ٹھیک ٹیلی فون پر کچھ بیان کریں گے اور دعا بھی مولانا ہی کی ہوگی. یہ مختصر سا پروگرام ہے. اس کے بعد آپ حضرات نماز پڑھیں گے، پھر تشریف لے جائیں گے. وقت بہت محدود ہے. میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں. مولانا جمال احمد صاحب ندوی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله. قال: زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، محترم سامعین، عزیز طلبہ، ہم اس وقت ایسے ادارے میں اور ایسی شخصیت کے سامنے جس کا ایک بلند مقام ہے، جس کی خدمات بہت اعلیٰ ترین خدمات ہیں، جنہوں نے اس ادارے ہی کے لیے نہیں، علم دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین کو پورے ملک میں عام کرنے کے لیے پوری ملت کی فکر اوڑھ کر اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر جس شخصیت کے درمیان ہم بیٹھے ہیں، حضرت مولانا عزیز الحسن صاحب صدیقی دامت برکاتہم، معتمم مدرسہ آزاد، وہ ہمارے لیے ہمارے مربی ہیں، انتہائی قابل قدر ہیں. ان کا وجود ہم اپنے لیے اور جملہ مسلمانوں کے لیے، ملت اسلامی کی اسلامیہ کے لیے بہت غنیمت سمجھتے ہیں. ان کا وجود بہت سی بزرگوں کا وجود بہت سی بلاؤں کے آنے کو روک دیتا ہے. ٹل جاتی ہیں بلائیں، ٹل جاتی ہیں مصیبتیں، ٹل جاتی ہیں، اور جب وہ اس کا سایہ اڑ جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے واقعتاً جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، ان کی جو عظمت تھی، ان کی جو شان تھی، ان کی جو خدمات تھی، اس کو ہم پہچان نہیں سکے. مولانا رات و دن ملت کے لیے پڑھتے ہیں، ملت کی فکر میں صبح و شام کرتے ہیں. ان کا مرکز، ان کا محور مدرسہ نہیں ہے، ان کا مرکز اور ان کا محور پوری ملت اسلامیہ ہے. وہ سوچتے ہیں
بہت دور تک سوچتے ہیں، بہت دور کی سوچتے ہیں. جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، جب ملک میں حالات ناموافق ہوتے ہیں تو ان کی نیند غائب ہو جاتی ہے، ان کا چین و سکون چھن جاتا ہے. ایسی شخصیت ہم نے اپنے درمیان، ہمارے درمیان ان کا موجود ہونا یہ ہمارے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے. اس مدرسے کے لیے بھی، اس شہر کے لیے بھی، اس ضلع کے لیے بھی، بلکہ ہم سب کے لیے بھی. اور اس مدرسے سے جو دین کی خدمت ہو رہی ہے، قرآن حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، مخلص اساتذہ کرام کو یہاں کے ذمہ داروں نے ان کی خدمات حاصل کی ہیں، اور رات و دن محنت کر کے قال اللہ اور قال رسول کی فضا قائم کی ہے. اسی مدرسے سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. آج یہ موقع ہے کہ مولانا سعود الحسن صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے نے قرآن پاک ختم کیا ہے. اس سے پہلے ان کے بڑے صاحبزادے نے قرآن پاک ختم کیا تھا. اس موقع پر بھی مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تھی. یہ سعادت در سعادت ہے کہ اس مرتبہ بھی مولانا نے مجھ ناچیز کو یہ غنیمت موقع فراہم کیا کہ ہم اس بابرکت مجلس میں شریک ہو کر اپنے لیے اس کو ہم سعادت سمجھتے ہیں، ہم اس کو نجات اخروی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ایسی بابرکت مجلس، ایسی بابرکت قرآنی محفل کہاں ملے گی جس میں بات قرآن کی ہو، جس میں بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو. یہ ایسی مجلس ہے کہ جس میں قرآن پڑھا جائے گا، قرآن کا مذاکرہ ہوگا، قرآن کی بات ہوگی، قرآن کی فضائل بیان کیے جائیں گے. یہ ایسی مجلس ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کا ایک جھرمٹ ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کا مذاکرہ ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر وہاں پر تشریف لاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. صحابہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زحمت فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ان کے درمیان کھلبلی مچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان اور تمہارے ساتھ جا کر بیٹھوں. یہ کتنی اونچی مجلس ہے، کتنی بابرکت مجلس ہے، کتنی باوقار مجلس ہے. اس کا تعلق علم سے ہے، قرآن سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کتنے فضائل بیان فرمائے ہیں. حافظ قرآن کے کتنے فضائل ہیں. ابھی آپ نے مولانا سعود الحسن صاحب سے بہت ساری باتیں سنی ہیں. وہ صحابہ جنہوں نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی تھی، وہ صحابہ جنہوں نے قرآن کو سے وابستگی اختیار کر لی تھی، وہ صحابہ جنہوں نے قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، انہوں نے قرآن میں ایسی مہارت حاصل کر لی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ قرآن اس انداز میں سنے جس انداز میں قرآن نازل ہوتا تھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کو سن لے. کیسا قرآن پڑھتے تھے، کتنی محنت کی تھی، کتنی دلچسپی تھی، کتنی وابستگی تھی ان کو قرآن سے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بشارت سنائی، ایک مژدہ سنایا کہ اقرأہم ابی بن کعب، کہ صحابہ میں سب سے بڑے قاری، ماہر قرآن،
ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ہم نے آپ نے نہیں. یہ جملہ، یہ بشارت، یہ اونچا منصب کس کی طرف سے عطا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہو رہا ہے. ایسا بلند مرتبہ، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، سب کو نہیں ملتا ہے. قرآن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے، قرآن پر جو محنت کرتا ہے، قرآن کو جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یہ رتبہ، یہ عظمت، یہ شرف اس کو ملتا ہے. اس کا رتبہ اور اس کا مرتبہ جو قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے، اس نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اب اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اس نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کی بھی حفاظت کرے گا، اور قرآن کی حفاظت کرنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے کی نگہبانی بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا. وہ سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے، سب کا نگہبان ہے، وہ رب العالمین ہے. وہ اپنا تعارف ہی اسی یعنی جملے سے کراتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. ہم قرآن کو پڑھیں تو اشش کرتے رہ جائیں گے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اس مالک کو پہچانو جو تم کو روزی دیتا ہے. اس مالک کو پہچانو جو قیامت کے دن کا مالک ہے. اس رب کو پہچانو جو رحمان اور رحیم ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. قرآن ہم کو کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ قرآن ہم کو اللہ سے قریب کرتا ہے. قرآن ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کراتا ہے کہ اللہ کون ہے اور رسول کون ہے، اللہ کی حیثیت کیا ہے، نبی کی حیثیت کیا ہے، دین کی حیثیت کیا ہے، اسلام کی حیثیت کیا ہے. یہ مذہب اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن تو ایسی چیز ہے کہ ہم ایک منٹ کے لیے بھی قرآن سے آزاد نہیں ہو سکتے، قرآن سے دستبردار نہیں ہو سکتے. قرآن ہمارے لیے دستور العمل ہے، قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے، قرآن ہمارے لیے نظام حیات ہے، دستور حیات ہے. قرآن نہ ہو تو ہمارے سامنے اندھیرا ہے. ہم کو روشنی قرآن سے ملتی ہے، ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن سے حاصل ہوتا ہے. اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا اور اگر ہم نے قرآن کو نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں سیکھا. اگر ہم قرآن سے دور ہو گئے تو ہم نے سب کچھ کھو دیا. قرآن ہمارے پاس ہے تو سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، بحیثیت اس کے کہ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت اس کے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، بحیثیت اس کے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اس کا رسول تصور کرتے ہیں، قرآن سے وابستہ ہونا اور قرآن پڑھنا اور قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے. اگر ہم قرآن کو چھوڑیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت اللہ تعالیٰ سے کریں گے، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے قیامت کے دن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے پروردگار، ہماری قوم نے ہی قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہماری امت نے، ہمارے ماننے والوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیا جواب دیں گے؟ کتنی رسوائی ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں، مدرسوں کی طرف متوجہ ہوں،
قرآن اپنے بچوں کو پڑھنے اور پڑھانے کی طرف متوجہ ہوں۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھنے کا ہم کو طریقہ کیا ہے، اور وہ طریقہ ہم کو مدرسے میں معلوم ہوگا، مکتب میں معلوم ہوگا، قاری قرآن جو ہے ان سے ان کے ذریعے سے معلوم ہوگا، علماء کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے اب بھی فکر کریں، اگر ہمارے بچوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو آج سے فکر کریں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں گے۔ کم از کم وہ اچھی طرح سے حروف اور مخارج کی رعایت کے ساتھ قرآن کریم اچھی طرح کا اثر پڑھ لیں، تاکہ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے۔ ہم نہیں رہیں گے، ہمارے بعد ہمارے بچے قرآن کی تلاوت کریں گے، ہماری بچیاں قرآن کی تلاوت کریں گی، ہماری عورتیں قرآن کی تلاوت کریں گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمارے گھر میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، کبھی نور نہیں ہو سکتا، کبھی ہمارے گھر میں روشنی نہیں ہو سکتی، کبھی ہمارے گھروں میں یعنی بے برکتی کی ماحول ہوگا اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ قرآن کی آواز جہاں گونجتی ہے، قرآن جہاں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، وہ ایک الگ نور ہوتا ہے، ایک الگ چمک دمک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چہروں کو روشن فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گھروں کو منور فرما دیتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتے ہیں، سکینت نازل فرماتے ہیں ان گھروں کے اندر جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی عزت اور عظمت کی جاتی ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول ہوتا ہے، قرآن کا مذاکرہ ہوتا ہے، قرآن کے ترجمے پڑھے جاتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پر سکینت نازل فرماتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے جتنے حضرات موجود ہیں، اگر ہم لوگ اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کا ماحول اچھا بنائیں گے، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول بنائیں گے، اپنے گھروں کا جائزہ لیں گے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے، سب سے پہلے اپنے آپ سے ابتدا کریں ہم کہ ہم قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کتنے پارے کرتے ہیں، روزانہ ایک پاؤ آدھا پاؤ تلاوت ہم کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت شروع کر دی جائے، پھر دیکھیے کہ زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں ڈالتے ہیں، ہماری روزیوں میں کیسی وسعت پیدا ہوتی ہے، کیسی برکت پیدا ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام چیزیں، برکتیں بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی میں وسعت بھی، ساری چیزیں ہم کو حاصل ہو جائیں۔ کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، مشقت برداشت کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کو متوجہ کرنا پڑے گا، مدرسوں میں اور مکتب میں اور علماء کے پاس بھیجنا پڑے گا، حفاظ کے پاس بھیجنا پڑے گا، تب جا کر کے ماحول میں تبدیلی پیدا ہوگی، ماحول اچھا ایک معاشرہ بنے گا، ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا، اور ہمارے گھرانے میں ایک اچھی فضا قائم ہوگی جبکہ ہم مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے، دین کی تعلیم ہوگی، اور ہمارے بچوں کے عقائد اچھے ہوں گے، درست ہوں گے۔ کہاں سے درست ہوں گے؟ انہی مدرسوں میں درست ہوں گے، انہی علماء کے پاس درست ہوں گے، انہی ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر درست ہوں گے۔ ہمارے کالجوں کا حال، ہمارے اسکولوں کا حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج اشد ضرورت ہے، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج 40-50 سال پہلے کی تقریریں سنیے پرانی تو وہ بات کرتے ہیں قرآن کی، وہ بات کرتے ہیں عقیدے کی، کہ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو، اپنے بچوں میں قرآن کی تعلیم کی فکر کرو، ان کے کپڑوں کی فکر مت کرو، ان کی صحت کی فکر مت کرو، ان کے کھانے پینے اور عیش و آرام کی فکر مت کرو، ان کے لیے اچھے مکانات کی فکر مت کرو، ان کے لیے قرآن کی فکر کرو، عقیدے کی فکر کرو، وہ اس بات کی فکر کرو کہ وہ مسلمان ہو کر بڑے ہوں، وہ بڑے ہوں تو ان کا عقیدہ یعنی اللہ پر اور اس کے نبی پر اور اس کے رسول پر ایسا ہو جیسا عقیدہ ہونا چاہیے، جیسا ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ان کی تقریروں کو سن کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ
کہ مولانا نے کتنے پہلے ان خطرات کو محسوس کر لیا تھا، جو خطرات آج ہمارے سامنے بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، ہمارے درمیان آ چکے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ مسجد کو مکتب بنا دو، ہر مسجد کو مکتب بنا دو، ہر مسجد میں قرآن کی تعلیم کو عام کر دو۔ آج اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ ہم نے پہلے ہم نہیں چاہے، لیکن جب عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، خطرات نے ہم کو گھیر لیا، مصیبتیں ہم جھیلنے لگے، روزانہ ایک نئی مصیبت ہمارے اوپر ٹوٹ رہی ہے۔ ان حالات میں بھی اگر ہم قرآن کی طرف نہیں آئے، ایک اللہ کی طرف ہم نہیں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے نہیں اپنایا، تو کیا اس سے بڑی بھی مصیبت کا انتظار ہے؟ اس سے بھی برے وقت کا انتظار ہوگا جب ہم جاگیں گے اور بیدار ہوں گے اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنے کی فکر کریں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بیدار ہوں اور اپنے بچوں کے لیے جو اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے عقیدے کی فکر کریں، ان کے لیے قرآن کی تعلیم کی فکر کریں، ان کے لیے کوئی ایسا وقت ضرور منتخب کریں کہ وہ حافظ قرآن کے پاس، قاری کے پاس، عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھیں، عقیدہ سیکھیں، سنت کو سیکھیں، اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ اور کے رسول کیا ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے فکر نہیں کی تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی برا وقت ہمارے اوپر آ جائے گا اور ہم اس وقت کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہماری تجارتیں ہم کو نہیں بچائیں گی، ہمارے مکانات ہم کو نہیں بچائیں گے، ہمارے مذہب ہم کو نہیں بچائیں گے، یہ عقیدہ ہم کو بچائے گا، رسوخ فی الدین ہم کو بچائے گا۔ ایک اللہ سے لو لگانا، ایک اللہ سے محبت کرنا، ایک اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ ہم کو بچائے گا۔ سب کچھ اللہ کی ذات ہے، سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اس لیے ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف ہمیں اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیں گے اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، تقوی والی زندگی گزاریں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہمارے لیے وعدے ہیں وہ وعدے ہم حاصل کر سکیں، ان وعدوں پر ہم سچے وعدے ہم کو حاصل ہو سکیں، اور قرآن کی جو برکت مجلس ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے سعادت دارین کا ذریعہ بنا دے، اور جس بچے نے حفظ ختم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور آگے کے لیے قاری حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ماہر قرآن بنا دے اور اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دیں، اور علم کے لیے جو علوم باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حاصل کرنا ان کے لیے آسان فرما دے، اور اس مدرسے میں جتنے بچے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے حصول علم دین کو آسان فرما دے اور ان کے لیے ترقیات کا راستہ اللہ تعالیٰ کھول دیں۔ اور دعا ہے، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مشفق، ہمارے مربی حضرت مولانا عزیز حسن صاحب صدیقی دامت برکاتہم کو صحت اور عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائیں، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دائر قائم فرمائیں، اور مولانا عزیز حسن، مولانا سعود حسن صاحب بھی ان دنوں بیمار چل رہے ہیں کافی دنوں سے، ان کے لیے بھی دعا فرمائی جائے۔ ان کی دعا بھی ہم کو بہت سخت ضرورت ہے، مدرسے کی ان کو ضرورت ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑی جانفشانی کرتے ہیں، بڑے اخلاص و للہیت کے ساتھ مدرسے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ہم مشکور ہیں مولانا کے کہ آپ نے اپنے کلمات سے ہمیں مستفید فرمایا۔ یہ مولانا کا بڑپن ہے، میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ ہم نے صبح مولانا سے درخواست کی اور مولانا نے قبول فرمایا، اور نہ صرف یہ تشریف لائے بلکہ مفید باتیں، بہت مفید باتیں فرمائیں، اور حضرت کا تذکرہ کیا، ان
उनका तस्करा हो तो बातें बहुत भी करती हैं। हम सब के मखदूम हज़रत मौलाना सैयद अबू हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, एक जुमला हज़रत का है, हज़रत ने अपनी किताबों में लिखा है, तकरीर में भी बयान फरमाया। ये जुमला मेरे जहन में आ गया मौलाना ने जब हज़रत का नाम लिया कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मेरी, अब आप सोच लीजिए कि अल्लाह ने उनको किस मकाम बुलंद पे पहुँचाया था, इल्म के, तक़वा के, और एक तरह से कह सकते हैं कि अल्लाह ने उनको गूनागून सिफ़ात और मुत्तफ़क़ अलैह शख्सियत बना दिया था। ये मैं कह रहा हूँ, शायद मेरी बात को बहुत बावजन न समझा जाए, लेकिन ज़माना ये कहता है, मैं कहूँ तो क्या। उन्होंने फरमाया एक जगह, कुरान की अज़मत का भी इससे पता चलता है, उन्होंने फरमाया कि मेरी तकरीरों का और मेरी तहरीरों का ताना बाना कुरान मजीद से तैयार होता है। जो कुछ मैंने लिखा है, और दूसरे अल्फाज में आज कदम हमा दौलत कुरान कदम, जो कुछ भी मैंने किया वो कुरान की बरकत से, कुरान की दौलत से किया। ऐसे लोगों का, ये माजी करीब की बुजुर्ग शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ऐसी शख्सियतें जिन्होंने, जिनकी ज़िंदगी ऐसी रही, और उससे पहले जाइए सहाबे किराम का वो कर्न अव्वल देखिए, जिन्होंने कुरान को गले से लगाया तो कहाँ से कहाँ पहुँचे। बात कुरान की हो रही है, उसकी तरफ हमें तवज्जो करने की सख्त ज़रूरत है। कहने वाला अमल से खाली है, लेकिन बात किसी और की, अल्लाह इसमें तासीर पैदा फरमाए। वक्त हमारा मुख्तसर है, सादानुल हसन आएँ और कुरान मजीद की तिलावत करें। इनके इख्तिताम पे मौलाना का बयान मुख्तसर होगा और दुआ होगी मौलाना की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سورة قريش مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سورة الماعون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سورة الكوثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سورة الكافرون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا
الله أكبر ولله الحمد. سورة النصر مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سورة اللهب مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سورة الفلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. बच्चे ने माशाअल्लाह कुरान मुकम्मल किया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का कलाम
یہ دنیا میں اس وقت موجود ہے، اس سے بڑھتا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اس طاقت کے آگے کیا طاقت ہوگی؟ جو تاروں میں کرنٹ دوڑتا ہے اس کے اندر جو طاقت ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، جو طاقت اللہ نے اپنے کلام پاک میں رکھی ہے۔ لیکن جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ اس تار پر اوپر خور ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ رکھتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، خور ہٹ جائے تو آدمی بچنا مشکل ہے، جل جائے، خاک ہو جائے۔ اللہ نے اسی طرح اپنے کلام پاک پر ایک پردہ ڈال رکھا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم چھوتے ہیں، اگر یہ پردہ نہ ہوتا تو ہم دل کے خاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے تجلی کی طور پر جل کر خاک ہو گیا، خواب موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ تجلیات ربانی، اللہ کی تجلیات ہی تجلیات اس کلام میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے کہ ہم سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ اس پر اللہ اتنا بھی شکر کرے کہ اللہ نے اس کو یاد کرنے کی توفیق دی اور سینے میں اس کو محفوظ کیا۔ اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس کی ایمانی کرم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ اس کے حقوق ہیں، اس کی عظمت ہو، اس پر ایمان ہو، اس کی تلاوت ہو، اس کو یاد کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے پیغام کو دنیا میں عام کیا جائے، کہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ اللہ نے توفیق دی ہمارے عزیز مولانا سعود حسن صاحب کے صاحبزادے نے قرآن مجید مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات ان کے پورے خاندان میں منتقل کرے، ان کے والدین کو، ان کے دادا کو اللہ ان کے عمر میں برکت دے، ان کے صحت عافیت کے ساتھ رہے، سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچائے، اور یقیناً پہنچے گا۔ یہ تو وعدہ ہے کہ ایک کوئی حفظ کرنے والا حفظ کرتا ہے، نہ جانے کتنوں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ بعض روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو شفاعت نصیب ہوتی ہے قیامت میں ایسے لوگوں کے لیے کہ جہنم کا فیصلہ ہو چکا، اس سے بڑی کون سی نعمت ہوگی؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ بچے نے قرآن یاد کیا، انشاءاللہ اس کا فہم بھی پیدا کرے گا، عربی زبان پڑھے گا انشاءاللہ، اور پھر اس کے ساتھ علوم قرآن میں مہارت پیدا کرے گا انشاءاللہ، اس پر عمل بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کا جذبہ بھی ہوگا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام لوگوں کو اس مبارک نشست میں۔ آپ موجود ہیں، ہم بہت دور ہیں، لیکن آواز سے شریک ہیں، یہ آپ حضرات کا گویا کہ ایک احسان ہے اور آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے ہمیں بھی شریک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات سب کو نصیب فرمائے اور خیر و برکت کا معاملہ فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں مولانا سعود صاحب کو اور ہمارے مولانا حسن صاحب کو اور تمام میرے خاندان کو، تمام شرکاء کو جس مبارک مجلس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، خاص طور سے بچے کو اس کے لیے اس خیر و برکت کا بہت بڑا ذریعہ بنائے، ترقی کا ذریعہ بنائے، اور اپنی رضا کے لیے اللہ قبول کرے۔ دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ کلام پاک یاد کرنے کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس کے یاد کر لینے کو بہت ہی اپنی رضا کا ذریعہ فرما، اس کو سینوں میں محفوظ رکھ، پختگی عطا فرما، اس کا صحیح فہم بھی عطا فرما، عمل کا جذبہ بھی پیدا فرما۔ یا اللہ اس بچے کو حامل قرآن بنا، عامل قرآن بنا، داعی قرآن بنا، قرآن مجید کی وہ تعلیمات جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہیں ان پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اس تقریب کو مبارک کر، یا اللہ اس کے پورے خاندان والوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ فرما، خاص طور سے دادا کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے خیر مقدر فرما، اس خیر میں یا اللہ تمام شرکاء کو اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے سب کو یا اللہ اس میں شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولانا جمال صاحب بھی ہیں، ان کا
आप सभी हजरात के शुक्र हैं कि आपने अपना वक्त फारिग किया, तशरीफ लाए। ये ज़रा सी बगैर सामने किसी खतीब के हुए ये अमल किया गया, तो अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि मैंने भी आपसे अर्ज़ किया था कि मौलाना शेख बिलाल अब्दुल हसनी साहब नदवी दामद बरकातहू जो इस वक्त नदवतुल उलमा के नासिब हैं और दीगर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, हमने उनसे दरख्वास्त की कि आपकी तशरीफ आवरी बहुत दुश्वार है, इस बच्चे के लिए आप कुछ दुआ करना। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल दुआ करूँगा, अभी भी कर रहा हूँ। मैंने कहा ये अगर हो जाए टेलीफोन पे वो भी खैर हमारी अल्लाह ने दुआ सुनी और मौला की दुआ में हमने आमीन कहा। इस बच्चे के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को खूब कबूल फरमाए और यहाँ तमाम हाज़रीन को उसमें हिस्सा अता फरमाए और यहाँ से हम ये आज़म करके जाएँ कि हमने जो शुरू में बात अर्ज़ की थी आपसे, उस बात का फिर हम इरादा करना चाहते हैं, उसको दोहराना चाहते हैं और ये कह के कहना चाहते हैं कि हम आपका दामन पकड़ के भी करने का हक रखते हैं। हमें यह हक हासिल है और हम उस हक को इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि इसकी तरफ तवज्जो की जाए, इसकी तरफ अपने आप को मोड़ा जाए, कुरान मजीद से अपने आप को जाए। जिस कदर इससे वाबस्ता हुआ जाएगा, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि उतनी ही जिंदगी में बरकत आएगी, उतनी ही आफियत आएगी, उतना ही सुकून आएगा। ये बातें कहने वाले बड़े कहें तो शायद उसमें असर हो कि मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं आज हमें सोने के लिए, लेकिन अगर इस कुरान से अपने आप को जोड़ा जाए, दीन से वाबस्ता हुआ जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से वाबस्ता हुआ जाए, तो जो आफियत है, जो सुकून है, हो सकता है कि दुनिया उस कदर न मिल सके, लेकिन याद रखिए कि दुनिया जितनी मुकद्दर है वो मिलकर के रहेगी। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके यहाँ जाके देखिए, दुनिया कदमों पे गिरती है, दुनिया उनके पीछे चलती है, वो दुनिया से किनारा होते हैं। हमारे हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग का वाक़या नक़ल किया है। हम अपने तलबा से ये बात हमेशा कहते रहते हैं, अपने आप को भी मुखातब करके कह रहे हैं और आपसे भी कह रहे हैं कि एक बुजुर्ग का वाक़या है। हमने अभी पिछली तकरीब में वो वाक़या सुनाया था, फिर कहते रहे हैं कि एक बुजुर्ग तकरीब में वो दर्स दे रहे थे और पाँव फैलाए हुए थे, उनके घुटने में दर्द होता था। कोई हाकिम वक्त आया और वो पाँव फैलाए हुए थे। तलबा ने अपने कपड़े समेटने शुरू कर दिए कि अब तो हाकिम वक्त इनकी गर्दन उड़ाएगा, हमारे शेख की उस्ताद की खून के छींटे उड़ेंगे, ऐसा ना हो कि हमारे कपड़ों पे भी खून के छींटे आ जाए और हम इस गुनाह में शरीक हो जाएंगे। कपड़े समेटने लगे, हाकिम वक्त दरवाजे पे खड़ा रहा मस्जिद के, खामोशी से चला गया। फिर उसने जा करके कुछ तोड़े भेजे, कुछ तोहफे भेजे, कुछ माल भेजा। उन्होंने कहा जाओ वापस कर दो उसको, अपने हाकिम को वापस कर दो, मुझे जरूरत नहीं है। और एक जुमला बहुत मुअस्सिर जुमला फरमाया और ये कहा कि मम्मद रिजलहु ला यमुद्दु यदहु, मम्मद रिजलहु ला यमुद्दु यदहु, कि जाओ कह देना हाकिम से कि जो पांव फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाया जाता। मेरे बुजुर्गों, वो नस्ल कहाँ खो गई जिसके अंदर ये कुव्वत हो, ईमानी कुव्वत कि जो कह सके कि हमने पांव फैलाया, हम हाथ नहीं फैला सके। हज़रत मौलाना ने ये बात लिखी है और बयान भी फरमाते थे कि आज सूरत हाल ये है कि हर हाथ फैलने के लिए तैयार है और वही नहीं फैल रहा है जिसको मौका नहीं मिला है फैलने का। मैं अपने आप को बहुत बड़ी करार देकर के ये बातें नहीं कह रहा हूँ और शायद अगर गुस्ताखी हो तो माफी के साथ ही कह रहा हूँ कि आज सूरत हाल यही है। हमारे तबके में भी और दूसरे तबकों में भी हर हाथ फैलने के लिए तैयार है। हाथ को समेटा जाए और अगर फैलाना है तो उसके सामने फैलाया जाए जो बहुत कुछ देने की ताकत रखता है, जो सब पर हावी है, उसको छोड़ करके और दूसरे की तरफ हाथ फैलाना, दूसरे की जेब पर निगाह रखना, इशराफ, इसको मना किया गया है। ये होना, ये हमें किसी और जगह ले जाकर के खड़ा कर देने वाला है। हमारे सामने हमारे बड़ों की ऐसी जिंदगियां हैं, उनके ऐसे वाकयात हैं, तो मैं आपसे याद कर रहा हूँ कि पुराना ने वाकया लिखा है और जब उसने कहा कि जाके कह देना कि जो पाँव फैलाता है उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पेश आती, मैंने तो पाँव फैलाया उसके सामने, हाकिम वक्त के सामने। फिर उस हाकिम वक्त को ये हिम्मत नहीं पड़ी। हमारे अंदर कोताही है। माजी करीब में हमारे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने वक्त के हुक्मरानों को भी, इसी मुल्क की बात कह रहा हूँ, कि उनसे कहा है कि फला साहब इस मुल्क की फिक्र कीजिए, इसलिए कि ऊपर वाले के यहाँ सियासत नहीं चलती, ऊपर वाले के यहाँ सियासत नहीं चलती, इस मुल्क की फिक्र कीजिए। हमारे बड़ों ने, कहने वालों ने यहाँ की बात कही है, हमारे अंदर कुव्वत नहीं रही, लेकिन हम भी उन्हीं के जानशीन हैं। अगर हम अपने अंदर वो कुव्वत पैदा करना चाहें तो कर सकते हैं। वो रब है जो जिसने उन्हें अता किया,
اور وہی رب آج بھی ہے جس نے صحابہ کرام کو وہ قوت ایمانی عطا کی تھی. جن صحابہ کرام نے اس قرآن سے وابستہ ہو کر، ابھی مولانا نے بتایا تھا، اس قرآن سے وابستہ ہو کر انہوں نے جہاں بانی کی، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اونٹوں کی مینگنیوں سے کھیلنے والے تھے، یعنی جن کے بارے میں لوگ طنز کرتے تھے، ان صحابہ کرام نے اس قرآن سے وابستگی کے نتیجے میں کون سا مقام پایا. کہنے والا خود ہوتا ہے، اس کی بات میں وہ تاثیر شاید نہ ہو، لیکن بات تو کچھ اور ہے اور کسی اور کی ہے. میں نے یہ باتیں اس لیے عرض کر دی کہ برجستہ ذہن میں آ گئی. ہم دوبارہ آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے مدرسہ دینیہ سے حفظ کرنے والے اس بچے کی تقریب میں شرکت کی. اور یہ بھی بات یہاں عرض کر دیں، تحدیث بالنعمت کے طور پر ادارے سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر یہ بات عرض کر دیں کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ بچہ ہی قرآن مجید ختم کرے جو کم از کم 2-4 پارے 5 پارے روزانہ سنانے کی صلاحیت رکھ لیتا ہو. اس کا قرآن اس وقت تک نہیں ختم کیا جاتا، آدھے پارے پہ روک دیا جاتا ہے جب تک کہ اتنا نہ سنا لے کہ وہ محراب میں کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہو. اگر ایسا ہے تو پھر اس کی مٹھائی تقسیم ہوتی ہے. مٹھائی تقسیم ہونا ایک عمل ہے، بابرکت بھی ہے، بچہ بھی خوش ہوتا ہے، ہم سب خوش ہوتے ہیں. اب مٹھائی بڑھ گئی تو مٹھائی بڑھ جاتی ہے تو وہ بچہ سمجھتا ہے اب ہم حافظ ہو گئے، حافظ قرآن ہو گئے. ہے فطری بات ہے، کوئی غلط نہیں ہے. وہ فکر اس وقت ہو جب وہ یہ اس کے اندر طاقت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ محراب میں کھڑا ہو کر کے سنا سکے. الحمدللہ یہاں ادارے میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بچہ کم از کم اتنا مضبوط ہو جائے تب اس کا ختم کرایا جائے. اس سے پہلے آپا دھاپی کی کوشش نہیں کی جاتی. العموم اسی کا ایک یہ ثمرہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ادارے کو بھی تمام شرور سے فتن سے محفوظ فرمائے اور اس کی محبت کو وہ کے دلوں میں ڈالتے اور تمام اداروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور بالخصوص اس ادارے سے جو اساتذہ وابستہ ہیں، جن کی جانفشانیاں ہیں، جن کی قربانیاں ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بزرگوں کہ اس زمانے میں اساتذہ کا مدارس سے وابستہ ہونا اپنے آپ کو بہت جوخم میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو بہت قربان کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی قربان کرنا ہے، اپنے آل اولاد کو بھی قربان کرنا ہے. لہذا یہ اس بات کی بھی کوشش کیجیے کہ ان کی دلجوئی کیجیے، ان کی خبرگیری کیجیے، ان سے ملیے. نہیں کہتا کہ آپ آ کر کے میرے سامنے سجدہ ہوئیے، لیکن وہ لوگ جو دین سے وابستہ ہیں ان کی دلجوئی کیجیے، ان کی خبرگیری کیجیے. یہ نہیں خدا نخواستہ کہتا ہوں کہ آپ آ کے ان کو پیسے پہنچا دیجیے، لیکن ان کی دلجوئی کیجیے. دلجوئی کا لفظ بڑا وسیع ہے. ان سے ملاقات کیجیے، ان کو محسوس ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے. حالات اتنے مخدوش ہوئے ابھی اور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہم میں سے کبھی کسی کو اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم کسی کی جان خیریت تھے؟ نہیں ہم نے کیا. ہمیں اپنے روش میں بھی تبدیلی پیدا کرنی ہوگی. مجھے یہ باتیں شاید کہنی چاہیے یا نہیں، آپ کے درمیان کا ایک چھوٹا ہوں، لیکن یہ باتیں کہنی زبان پہ آ گئی کہنی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں میں تاثیر پیدا فرمائے. سہ بارہ آپ کا بہت بہت شکریہ اس بچے کے والد کی حیثیت سے کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت اجر سے نوازے. مولانا کے بھی ہم مشکور ہیں اور آپ تمام حضرات کے مشکور ہیں. آپ نے وقت نکالا اس بچے کے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے باعث خیر و برکت کو آج کی مجلس. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وقت لگے گا صاحب حضرات کسی وجہ سے وضو سے فارغ ہو لیں. 7:45 پہ جماعت ہے، نماز پڑھ کے پونے 8 پہ انشاءاللہ جماعت ہوگی. اس کے بعد جو حضرات ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں ان سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ کھانے سے فارغ ہو کر کے ہی تشریف لے جائیں. والسلام. تقی نہیں ہے.
अली तो वहाँ बैठे थे क्या, आगे तो खड़े हैं इधर। क्या दिखाओगे यार, बंद कर अभी थोड़ी देर में इसको कर लो क्लोज। अजान हो जाएगी तो वैसे देख रहा है, 8 लोग देख रहे हैं, अभी नहीं देखते रहेंगे तब बंद करना, इधर ही लगा तो वैसे बंद होगा, बता देना हम कर देंगे। नहीं फिर रहेंगे ना, आपको दिखा दो, अब्बा अब्बा को दिखा दो, घर ही के लोग निकाल लो इसे, ले लो इसे, देख रहे हैं लोग, 6 के लोग होंगे ना, 6 कोई लोग। कुछ होगा। चलो 7 लोग दे रहे हैं, अजान भी अभी बंद किया जाए। कोई देख रहा है, टंकिया में पहुँचाना ना हमें तो साथ भाई अभी तो लाइव बना रहे हैं, बंद कर दो, बंद हो रहा है। खैरियत है।